کیانی صاحب کی طرف میں یہ بات لے کے جاتی ہوں. پی ٹی آئی کا اس حوالے سے تو ایک سوچ پائی جاتی ہے ان کے ہاں کہ جس طرح وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے, رکاوٹیں رہی حکومت کی طرف سے, لوگوں کے جذبات مزید بڑھ کے بہت سے مواقعوں کے اوپر, تو اس بار وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ اگر اس بار سول نافرمانی کی کال دی تو آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی. دوسری طرف آپ لوگ جو اس اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ادھر ہم اچیو کر لیں گے کچھ نہ کچھ, تو آپ لوگ اس بارے میں خوفزدہ نہیں ہیں؟ نہیں افسر صاحبہ بالکل بھی نہیں. انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کر رہے, پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ سول نافرمانی کی کال دی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے بجلی کے بل جلائے تھے, تب بھی عوام نے ان کو فالو. لیکن حالات مختلف تھے اس وقت. نہیں دیکھیے جی حالات آج, اس وقت وہ بند گلی میں نہیں تھے, وہ دھرنا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی پورا پاکستان سپورٹ کے تحت تھا. ہاں نہیں ان کے مطابق تو تب بھی وہ بڑے عروج پہ تھے. دیکھیے بات یہ افسر صاحب عروج پر تھے لیکن اتنے مجبور نہیں تھے, اس وقت ان کے اچھے دن تھے. مجبوری آج ان کے کارکن عوام ان کو موقع نہیں مل رہا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا. اس طرح کی چیز دیکھیے, مجھے تو ایک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی حب الوطنی ہے جس کے اندر آپ کے میجرز یہ ہوتے ہیں کہ سائفر کی بنیاد پہ امریکہ سے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دو, آئی ایم ایف کو 2022 میں بھی اور 2024 میں چٹھیاں بھی لکھ دو, سول نافرمانی کی کال دے دو کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, تاکہ وہ جو جوان یہاں سے جاتا ہے باہر نوکری کرتا ہے کہ میں والدہ کو پیسے بھیج رہا ہوں, آپ اس کو کہہ رہے ہو تم پیسے نہ بھیجو. یہ کون سی, لیکن کیانی صاحب آپ لوگ بھی ان کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے, ان تمام ان کی لابینگ کو. وہاں صرف قراردادیں پاس نہیں ہوئی, اب تو ان کے ہاں ایک نئی حکومت آنے لگی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کے بیانات آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. میرے خیال سے شاید ان کو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آج کل لگتا ہے رچرڈ گرینل کے بننے پہ. نا رچرڈ صاحب کا بیان آپ نے دیکھا, انہوں نے پی ٹی آئی کارکن کی طرح ہیش ٹیگ ریلیز عمران خان کا استعمال کیا. تو آپ خوفزدہ نہیں کہ وہاں رجیم چینج ہوگی امریکہ میں؟ ہمیں ان چیزوں سے کوئی, یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس کا سفر ان کو مبارک ہو, مگر ہم ان چیزوں کے ساتھ نہ اٹھتے ہیں, نہ ہم یس کی طرف جاتے ہیں نہ ہم نو کی طرف جاتے ہیں. ہم پاکستان کے مفادات کو نظر رکھ کے سامنے چلتے ہیں. لیکن ہمارا امریکہ پہ بہت انحصار ہے. نہیں دیکھیے, مگر ایک میوچل رسپیکٹ ڈپلومیٹک ریلیشن سب ممالک کے ساتھ ہمارے ہونے ہیں. ہم نے وہ بالکل ہمارا ایک پارٹنرشپ رہی ہے, ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, وہ تو ہم نے چلانے ہیں, بالکل چلانے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ کہیں سائفر لہرا کے کہ امریکہ سے ہم کسی قسم کے احکامات نہیں لیں گے, دوسرے دن آپ اتنے زیادہ ان کی الیکشنز کے ہر عہدے کا بندہ جو اناؤنس ہو رہا ہے اس کو مبارکبادیں دیں کہ کہہ رہے ہوں کہ جناب پلیز آ کے مداخلت کریں. مطلب کہ کوئی کسی طرف تو ایک ایکسٹریم سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات یہ افسر صاحبہ دیکھیے, اب ڈیتھس کی اور شہداء کی بات ہوئی تھی, ایک چیز میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. پچھلے 8-9 ماہ میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں جوانوں کی. دہشت گردی نے بدقسمتی سے پھر سے سر اٹھایا. آپ نے دیکھا ہے کہ جنازے پہ آپ کو پرائم منسٹر, آرمی چیف, دیگر وفاقی وزراء نظر آئے ہیں, کندھا دیتے ہوئے جنازے پہ نظر آئے ہیں. کیوں خیبر پختونخوا کی حکومت یا علی امین گڈا پور یا پی ٹی آئی کی قیادت ان جگہوں پہ نظر نہیں آتی؟ آپ جب شہادتوں کی بات کرتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں میں قاصر ہوں سمجھنے سے. دیکھیے 2000 اے پی ایس کے واقعے کی بات ہوئی. اے پی ایس کے بعد آپ کو یاد ہوگا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, ساری جماعتوں کو اکٹھے کیا گیا تھا, سب جماعتوں نے اس کے اندر پھر آ کے یکجا ہو کے اپنی, آپ نے افواج کو دکھایا تھا کہ سب پیچھے آپ کے کھڑے ہیں, رد الفساد ہوا, ضرب عصب ہوا. آج جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں, آپ کو تعزیت کرتے ہوئے یا ایون ایکنالج کرتے ہوئے ان شہادتوں کو, اس بیانات ہی ان کی طرف سے آنا. لیکن آپ کی ان کے کارکن سے ایسی کیا ہمدردی؟ آپ تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی بھی ہلاکت ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے, ہم آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ کے لیے کوٹ کر دیتی ہوں, آپ کی پارٹی کے بڑے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا بے شک وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے شہید ہوئے ہوں, دونوں طرف ہمیں انا للہ پڑھنا چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ ہم تو کہتے ہیں دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا مگر کہ آپ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے الزامات لگائیں اور کہیں کبھی 278 کبھی 12. میں بالکل کہتا ہوں جی کوئی بھی کسی قسم کی اگر موت ہوتی ہے تو ایک سنجیدہ ایک معاملہ ہے اور اس کی پوری تحقیقات اور سب کچھ ہونا چاہیے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح اتنی بھاری باتیں اس غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کریں. آپ سامنے شواہد لے کے آئیں, آپ چیزیں رکھیں سامنے, کوئی نام بتا دیں کون لوگ ہیں. دیکھیے یہ ہر دن یہ بات ہوتی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان حملوں کے اندر 3 لوگ ہیں جو یہ کم از کم ان کو ہی کنڈیم کر دیں. ایک نائک محمد رمضان شہید ہیں, آپ کے سپاہی تھے گلفام خان شہید اور شاہ نواز شہید, یہ تینوں رینجرز کے جوان تھے. ایک کا تعلق بلوچستان سے, ایک کا خیبر پختونخوا سے اور ایک کا پنجاب سے تھا, اور کانسٹیبل مبشر علیحدہ تھے. ان کے اوپر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے جوان تھے جو ان کے ہی حملوں کے نتیجے میں شہید ہوئے. میں پوچھوں گا, مجھے یقین ہے کہ وہ یہ بات ضرور کریں گے. اور میں ایک اور بات ضرور, سوری میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی, کرم کا حملہ ہوا تھا, کرم کے حملہ ہوا تھا 21 نومبر کے دن. وہاں پہ میرے ضلع سے تعلق رکھنے والے حوالدار حسن شہزاد شہید ہوئے تھے. میں ان کی قبر پر بھی گیا تھا.
اس کے دو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد اتنا نہیں پی ٹی آئی کر سکتی تھی کہ یار ہم اپنی فائنل کال کو ملتوی کرتے ہیں, پہلے اس معاملے کو نپٹیں گے جو یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. مگر تب بھی وہی ریاستی مشینری جو ان کو لا انفورسمنٹ کے لیے وہاں پہ استعمال کرنی چاہیے تھی, اس جتھے کو اٹھا کے وہ یہاں پہ آ گئے تھے. شہلا صاحب اب میں آگے بڑھوں گی, یہ پنجاب حکومت سے متعلق خبر ہے, لیکن اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں. پنجاب حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ کیا, جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی مشیران کی اضافہ ہے. ایک اگر ایم پی اے ہے تو ان کی تنخواہ میں 74,000 تھی تو بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی. عظمہ بخاری صاحبہ اس پہ رسپونڈ کرتی ہیں کہ آج کی مہنگائی کے دور میں اگر 1,90,000 تنخواہ ہو تو کیسے گزارا ہو سکتا ہے ماہانہ. سو آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا اور اس کو کسی اور وقت پہ بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے صوبے کی معاشی حالت اچھی ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے پہلی بات سے اپنے آپ کو ریلیٹ کروں گی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ گولی چلی, لوگ زخمی ہوئے, تو قیادت کیوں چھوڑ کے بھاگ گئی؟ قیادت کو ہاسپٹل پہنچنا چاہیے تھا. میں بار بار کہہ رہی ہوں, بام بلاسٹ ہوئے تھے اور ہم لوگ ہاسپٹل میں کھڑے تھے. آج جو میرا سی ایم ہے یہ بھی ہاسپٹلائز تھا. تو یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسے قیادت ہیں, آپ کیسی لیڈرشپ ہیں, آپ کی باتوں پہ کیسے یقین کیا جائے جو اپنے زخمی اپنے شہیدوں کو چھوڑ کے چلے گئے اگر ہوئے تھے. اور وہ میڈیا کیوں نہیں دکھاتا؟ اس نے کاروں کے ٹوٹے ہوئے شیشے تو دکھائے, لیکن کسی درخت میں کسی گاڑی میں گھسے ہوئے خول نہیں دکھائے ہمیں, اور ہمیں یہ فرش پہ خون نہیں دکھایا گیا. خون تو نہیں مٹتا ہے نا, آپ دھوئیں پھر بھی اس کا رہے گا دھبا. یہ بار بار ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میڈیا کا جو رول تھا شیلا صاحبہ, اس کے اوپر کچھ آن دا ریکارڈ ڈیبیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں, کچھ ہم آپ سے آف دا ریکارڈ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اس دن جو رول رہا ہمیں خود بھی احاطہ کرنا چاہیے اپنے کردار کا. تیمور جھگڑا صاحب, پنجاب حکومت کی اسمبلی کے جو نمائندگان ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا میں بھی جو سی ایم کے مشیران ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا, آپ کا اس پہ کیا رسپانس ہے؟ نہیں, خیبر پختونخوا میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ریاض خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو کوئی ایک ون آف ہوتی ہے ہاؤس کی فرنشنگ کی, بہت سے منسٹرز باہر سے آتے ہیں, اس میں کوئی اماؤنٹ چینج کی تھی. یہ انفارمیشن تو آپ کو کوئی پی ایم ایل این والا ہی جو ہے وہ فیڈ کر سکتا ہے. اس کے پیچھے میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کیوں یہ اتنی غلط ہے. لاجک تو صرف یہ ہے کہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی ہمیں انفارمیشن کوئی فیڈ نہیں کرتا. اگر آپ اپنے جملے کو کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, بٹ انفارمیشن غلط ہے, بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دور میں یہ سلسلہ ہوتا تھا انفارمیشن فیڈ کرنے کا اور بعد میں صحافیوں کو کارکنان بنانے کا. سو آپ کنٹینیو کریں. اچھا, آج کسی ٹی وی پروگرام پہ کسی کو انفارمیشن فیڈ نہیں ہوتی؟ نہیں, میں اس کی ضمانت نہیں لے سکتی. ایک سلسلہ تھا جو اس دور میں شروع ہوا, آپ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا ہوگا. جی تھینک یو. تو اگر ہم اس کو دیکھیں, بٹ اس پہ آئیں, پنجاب حکومت کو کسی بھی طریقے سے اس وقت یہ تنخواہیں بڑھانی نہیں چاہیے تھی. 2 سال سے یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے جس میں ملک کو کہا جا رہا ہے کہ ٹائٹن یور بیلٹس, جس میں جو ہے وہ آپ کی ساری سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسز 50% سے اوپر ہو گئے, جس پہ کسان پر ایگریکلچر انکم ٹیکس لگ رہا ہے, جس میں صرف ان کے پسندیدہ تاجر طبقے پہ ٹیکس نہیں لگ رہا, لیکن جس میں آلریڈی اسی طرز پہ فیڈرل ڈی ایم جی آفیسرز کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس مل چکی ہے, اور اس سال 35% تنخواہیں انکریز ہو چکی ہیں. وہاں پہ جب آپ عوام کو قربانیاں دینے کا کہتے ہیں, آپ اس وقت میں تنخواہیں نہیں انکریز کر سکتے. یہ ہو نہیں سکتا, اور مجھے حیرت ہے, I am very surprised at the sort of IMF program that we have, جہاں پہ سارا جو بینیفٹ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں ان کے مراد بڑھائے جائیں. کیانی صاحب سے اس کا رسپانس لے لیتی ہوں. کیانی صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ 1,90,000 میں کیسے گزارا ہو. ایک پارلیمنٹیرین کا اگر ممبر اسمبلی کا نہیں ہو سکتا تو ایک عام آدمی جس کی اجرت 33,000 روپے مختص ہے, کم از کم اجرت, اس کا پھر کیسے ہوتا گا؟ مہنگائی کی شرح میں کمی کی آپ لوگ ایک طرف بات کریں, دوسری طرف اضافہ بھی ایسا ہے کہ
75,000 سے 4 لاکھ تک, تو یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ اور اس میں بالخصوص جو مشیران معاونین خصوصی ہیں سی ایم صاحبہ کے, ان میں بھی اضافہ ہوا. جی افسر صاحبہ دیکھیے, یقیناً جی کبھی بھی یہ فیصلے جو ہوتے ہیں تنخواہ بڑھانے کے, ہم اب میرے ساتھ شیلا صاحبہ بیٹھی ہوئی بتائیں گے, آئی تھنک میرے خیال سے قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں, دیز آر پرہیپس دی لوسٹ پیڈ جی آئی تھنک آف آل دی لیجسلیچرز ان دا کنٹری. تو بات یہ ہے کہ یقیناً جی حالات دیکھ کے ہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے کیے جائیں. آپ نے ہم یقیناً جی یہ تو دعویٰ نہیں کریں گے کہ کوئی بھی شخص جو 2 لاکھ کما رہا ہے وہ یہ بات کہے کہ حالات ناقابل برداشت ہے, کیونکہ اس سے یقیناً کافی سارے لوگ ہیں, ہمارا کافی سارا طبقہ ہے عوام کا. ضرورت پیش آئی تھی اس وقت میں سمبولک امپورٹنس بھی بہت ہوتی ہے. گزارش ہے دیکھیے, ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داریاں جس طرح کی لا میکرز بھی اور کیبنٹ ممبرز بھی ادا کرتے ہیں نا, دیز آر لائک ویری ہیوج ڈیسیجنز دیٹ آر ٹیکن. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ جو سیلریز ہیں, حالانکہ کوشش یہی رہتی ہے کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, اور قربانی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ سیاستدان ہی دیں, مگر یہ آج بھی کارپوریٹ سیلری سے آئی وڈ ایون گو ایز فار ایز سینگ آئی تھنک کافی ساری بیوروکریسی کے بھی پیکیجز سے تو شاید کم ہی ہیں. مگر کوشش یہی ہے کہ جی ساتھ ساتھ آپ کافی سارے وہ بھی لیجسلیٹرز ہوتے ہیں جن کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا, ہم ایسے بھی ممبرز جانتے ہیں, اور یہ یہاں پہ آ کے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ پوری قوم میں ہی لا میکرز سمیت جو بھی لوگ اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں ان کو آپ اپروپریٹ اور مناسب کمپنسیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں بھی یہی ہوتا ہے, پبلک سیکٹر میں آبویسلی اٹس ناٹ ایز ایزی ٹو ڈو, بٹ آئی تھنک کوشش یہی ہے کہ آپ یہ بیلنس ٹرائی کیا